السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ادا دوا کا 24واں درس ہے۔ آج کے درس میں جن عناصر سے متعلق ہم گفتگو کریں گے، یہاں ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک فصل بیان کی ہے۔ کہتے ہیں کیف یجتمع الیقین بالمعاد والتخلف عن العمل۔ عصر حاضر سے اس کا بہت بڑا گہرا تعلق ہے۔ کہتے ہیں اس فصل کا مطلب، بندہ آخرت پر یقین رکھتا ہے تو پھر عملی میدان میں وہ کیوں پیچھے ہوتا ہے۔ اس تعلق سے آگے ایک مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں، اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ کل آپ کو بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے تو کتنی تیاری کرتے ہم، مگر دیکھتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم کو ہمیں سے چھپا کر رکھ دیا ہے، اس کے لیے ہم اب کوشش نہیں کرتے۔ تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ اور آج کے درس میں یقین سے متعلق انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ یقین کیا ہے، یقین کیسے پیدا ہوتا ہے، جن کے دلوں میں یقین ہوتا ہے تو ان کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ تو اصل میں یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں جو یقین رکھتا ہے نا، وہ کبھی عمل صالح کے میدان میں پیچھے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسے یہ یقین رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور میں جو کام کر رہا ہوں اس کا بدلہ مجھے ملنے والا ہے۔ اور اس کے بعد ہم آپ کے سامنے یہ بھی انشاءاللہ وقت پڑا تو بتائیں گے کہ عمل صالح کے میدان میں بندہ کیوں پیچھے ہوتا ہے اور اس کا علاج بھی کیا ہے۔ اور ہم علماء طلباء کا بھی حال یہ ہے کہ ہمارے پاس علم ہے، معلومات کا سمندر بہت ہے، مگر عملی میدان میں ہم پیچھے ہیں۔ اس کا سبب، سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ یہ قیامت کی علامت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی علامتوں میں ایک علامت یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ تو آئیے ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک بات، ابھی جماعت پنجم میں آخری گھنٹے میں بتایا، اس بات کو یہاں میں طلباء کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بار بار ایسے کیوں فرماتا ہے انہم الا یظنون، اور فرماتا ہے کبھی انہم الا یخرصون، کبھی فرماتا ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ اس کی وجہ جانتے ہیں آپ؟ اس کا ایک ہی جواب ہے۔ کیا جواب ہے؟ اسلامی عقیدے کی جو بنیاد ہے وہ یقین پر ہے۔ آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا فرمایا شروع کی آیتوں میں، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، اس کے بعد وما یقینون ہے کا لفظ ہے نا، وہاں یقینون مطلب یقین کا لفظ وہاں ہے، متقی صفت ہے۔ تو یہ اسلامی عقیدے کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ یقین پر ہوتی ہے۔ اب جیسے کہا گیا افی اللہ شک، اللہ کے بعد دنیا میں شک ہے؟ نہیں ہے، وہ تو زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ مومن تو اپنے رب کے وجود میں شک نہیں کرتا۔ شک کون کرتا ہے؟ کافر کرتا، منافق کرتا، یہود و نصارہ کرتے، مجوسی کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ جن معبودان باطلہ کو تم پکارتے ہو نا، اس کی بنیاد خود ظن پر ہے۔ اسی لیے کہا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ توحید کے بے شمار دلائل ہیں، مگر شرک کی ایک دلیل بھی نہیں ہے۔ اللہ بار بار اس لیے فرماتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، کبھی فرماتا ہے مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کبھی فرماتا ہے مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا۔ تو یہ اسلامی عقیدے کی بنیاد کس پر ہے؟ یقین پر ہے۔ اور آپ مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی آپ معبودان باطلہ کو دیکھیں گے، ان کے پیچھے بھاگنے والے، ان کی بنیاد کس پر ہے؟ ظن پر ہے۔ اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ ظن بتاتا ہے کہ یہ لوگ نعوذ باللہ کیا کرتے ہیں؟ گمان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یقین کی کیا تعریف ہوتی ہے؟ تو اس بارے میں ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک بات یہ بتائی ہے، یقین کا لفظ قرآن کی 114 سورتوں میں تقریباً 20 آیتوں میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ یقین کہتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہوئے، ہوا استمرار العلم الذي لا يتقلب ولا يحول ولا يتغير في القلب۔ یقین ہوا استمرار العلم الذي لا يتقلب ولا يحول ولا يتغير في القلب۔ یقین کہتے ہیں اس کیفیت کو جو علم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی اور وہ کبھی دل میں بدلتا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض علماء نے کہا یقین کی تعریف کرتے ہوئے، هو العلم الجازم الذي لا يقبل الشک، ایسا علم ہے جو کیا نہیں کرتا، کبھی شک کو جو ہے کیا نہیں کرتا، اس کو مطلب قبول نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں کلمہ توحید کی شرطیں کتنی ہیں؟
7 یا 8. اس میں سب سے پہلے الیقین، اس کی ضد کیا ہے؟ شک. اسی لیے کہا الیقین المنافی للشک. اور یہ شک کی بیماری کس کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے؟ منافقین. اللہ نے کہا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. کبھی کہا بل ہم فی ریبہم یترددون. سمجھ میں آیا؟ اور یقین کے بارے میں ابن القیم رحمہ اللہ نے کیا بات کہی؟ کہا الیقین من الایمان بمنزلۃ الروح من الجسد. کہتے ہیں جسم میں روح ہو تو جسم کام کرتا نا، اسی طریقے سے ایمان میں یقین کا وہی مرتبہ ہے جو سارے جسم میں روح کا ہے. اب ایک ڈیڈ باڈی ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں تو ہلا کر دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس طریقے سے یقین کی جب کیفیت بندے کے اندر آ جاتی ہے نا، الحمدللہ وہ جو ہے جیتا جاگتا رہتا ہے، روحانی طور پر اس کی طاقت ہوتی ہے. اور کہتے ہیں جملہ وَبِهِ تَفَاضُلٌ، یقین کے درجات ہوتے ہیں. اگر آپ یقین کے درجات جاننا چاہتے ہیں تو ابن القیم کتاب پڑھیے مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین. سے بتاتے ہیں یقین کے درجات ہوتے ہیں. یقین کی اس دولت کو دنیا میں سب سے پہلے پانے والے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تھے، اور خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کمال درجے کا جو یقین دیا تھا، ایسا یقین تو شاید توحید میں اس سے پہلے نہ کوئی پا سکا نہ قیامت تک پائے گا. ابو بکر الوراق رحمہ اللہ کہتے ہیں الیقین ملاک القلب. کہتے ہیں یقین جو ہے اصل میں جو ہے کیا ہے، دل کا دار و مدار اسی پر ہے، اور اسی سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان مکمل ہوتا ہے. یہ دیکھیے وبالیقینی، اور یقین سے ہی کیا ہوتا ہے؟ بندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے. آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک نقصان ہم دیکھتے ہیں، یہ سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے؟ ہمارے ایمان کو کمزور کر رہا ہے، اور ہمارے ایمان میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہا؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. شک نہیں کرنا. اگر آپ شک کرنا شروع کیے تو یقین کیا ہو جاتا؟ یقین میں زلزلہ پیدا ہو جاتا. اسی لیے احادیث میں بتایا گیا اگر آپ کے عقیدے میں یقین جو ہوتا ہے اس میں زلزلہ پیدا کرنے شیطان آتا نا تو کیا کرنا؟ اس کے لیے کیا کرنا؟ اعوذ باللہ پڑھنا، آمنت باللہ ورسولہ پڑھنا، اور جو ہے اعوذ باللہ پڑھ کے تھوکنا. اور بعض روایتوں میں یہ آیا کہ قل هو اللہ احد پڑھنے سے ماشاءاللہ جو یقین چھن جاتا ہے وہ دوبارہ واپس آ جاتا ہے. یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے، یقین کے 3 درجات ہوتے ہیں. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التکاثر میں یوں بیان فرمایا، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. یقین کے 3 درجات ہوتے ہیں. علم الیقین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علم الیقین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے چند چیزوں کا حکم دیا، چند چیزوں سے روکا، لہٰذا مجھے اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آتا اس پر یقین رکھ کے مجھے عمل کرنا چاہیے. اسے کیا بولتے ہیں؟ علم الیقین. عین الیقین کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اس چیز کو دیکھنا. اور تیسرا ہوتا ہے حق الیقین. حق الیقین میں کیا ہوتا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے علم، دوسرا ہوتا ہے مشاہدہ. اور یہ چیز حق الیقین اس کا تیسرا درجہ ہے. اس کی مثال ابن القیم رحمہ اللہ نے بتائی ہے علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین کی. اگر کوئی یہ آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس شہد ہے تو آپ مان لیں گے؟ کیسے کیا بولیں گے آپ اسے؟ شہد اگر بول رہا، سامنے والا شہد ہے بول رہا ہے، اگر سامنے والا بول رہا ہے میرے پاس جو ہے عطر ہے، کیسے معلوم ہوتا؟ اس کو چکھنا، تو چکھنے سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے. اگر میرے پاس کہو میرے پاس عطر ہے، خوشبو آتی ہے، تو یہ خوشبو کیا ہے؟ یہ علم الیقین ہے. اور عین الیقین کیا ہے؟ اب دیکھیے، اب میں بتاتا ہوں. عین الیقین یہ ہے، دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ ہاں، اسے بولتے ہیں عین الیقین. حق الیقین بولے تو آپ اس کو لے کر کھول کر کے ایسا لگانا پھر سونگنا، اسے بولتے ہیں حق الیقین. سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کو بولتے ہیں علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. تو یہ تینوں چیزیں ماشاءاللہ مکمل طور پر ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. کیسے اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم کے بارے میں اس کو کیسے بتایا. علم الیقین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. عین الیقین کیا ہے؟ عین الیقین اس کو دیکھنا. مطلب کیسے دیکھنا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بتایا گیا، یہ عین الیقین ہے. اور حق الیقین کیا ہے؟ بندے کو آخرت میں دنیا میں علم ہوا، لیکن ہمیں جب جنت و جہنم کو نہیں دیکھتے اس وقت تک شاید تیسری چیز حاصل نہیں ہوتی. لہٰذا آخرت پر یقین بہت ضروری ہے. اور ایک بات دیکھیے، یہ جو ابن القیم رحمہ اللہ نے یہاں جو باب باندھا ہے، فصل کہا، آخرت پر یقین رکھتے ہوئے عملی میدان میں انسان پیچھے کیوں؟ اس کا جواب تو یہاں سعدی رحمہ اللہ کی اس عبارت میں معلوم ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھو،
الیقین هو العلم التام لیس فیہ ادنی شک الموجب للعمل. یہاں کہتے ہیں الیقین هو العلم التام، یقین کہتے ہیں ایسے مکمل علم کو جس میں رتی برابر بھی شک نہیں. اور آگے کہا یقین ایسے علم کو کہتے ہیں جو مکمل علم کو کہتے ہیں جو عمل پر ابھارتا ہے. تو سمجھ میں آیا جو بندہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے عمل مدن میں کیا ہوتا ہے؟ آگے بڑھتا ہے. اللہ کے مقرب بندوں کو دیکھو کیسے یقین کی دولت سے مالا مال تھے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگ جاتے تھے. اب سوال یہ ہے یقین کی دولت سے جو مالا مال ہوا اس کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی پہلی صفت بیان کرتے ہوئے کہا بندے کو جب یقین آ جاتا ہے تو دنیاوی مصیبتیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. جیسا کہ ترمذی کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا پڑھتے تھے اللہم اقسم لنا من خشیتک، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین، اس میں جملہ ایک آتا ہے ومن الیقین ما تہون به علینا مصائب الدنیا. یہاں ترمذی اور نسائی کی روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی، اللہ کے نے بولتے ہیں اے اللہ تو مجھے یقین کی ایسی دولت دے جس کی وجہ سے دنیا مصیبتیں ہلکی ہو جائیں. اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو، اب صبر کی جب گفتگو آتی ہے تو کیا حضرت ایوب کی مثال کے بغیر صبر پر گفتگو کیا جا سکتا ہے؟ نہیں ہوتا. مرفوع روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو 18 سال آزمایا. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مفسرین کا قول سمجھتے ہیں، مرفوع روایت ہے. اب جب آ گئی تو حضرت ایوب کو یقین تھا جس اللہ نے مجھے بیماری دی وہی اللہ کیا کرے گا؟ شفا دے گا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. دیکھو یہاں بھی کہا انی مسنی الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. تو جب جو ہے صبر کیا تو اللہ نے کیا فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. تو ہم کو بھی دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں لیکن مصیبتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ہمارے پاس بڑی ہو جاتی ہیں. اب مثال کے طور پر بخار آئی تو ہم بولتے دلندر بخار کہیں کو چاہیے کہ نہیں آنا تھا. یہ بندہ کب بولتا؟ یقین کی دولت کھویا تو بولتا. ویسے تو ام صاحب رضی اللہ عنہا وہ بخار سے تڑپ رہی تھی، پھڑپڑا رہی تھی مرغی کی طرح، اور بولے بخار نہیں آنا تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام صاحب بخار کو گالی نہ دو، اسی لیے کہ جب آتی ہے کیا کرتی ہے؟ بندے کے گناہوں کو مٹاتی ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتی. تو جب بھی بیماری آتی بندے کو یقین کی دولت سے مالا مال ہونا، صبر ہونا. اسی لیے سورہ روم کے آخر میں کہا فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون. اور جب یقین آتا ہے نا دوسرا بڑا اس کا صفات میں سے اب نفس کو راحت مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیا، بیماری دیا، شفا کون دے گا؟ وہی دے گا. انسانی نفس کو سکون آ جاتا ہے. آج ہم یقین کی دولت کو نہ پاتے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں. ذرہ جو ہے گلے میں خراش ہے فوراً ہسپتال، ذرہ درد سر آیا فوراً. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیمار ہوئے دیکھو. حضرت ابو خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کا جسد اطہر تو اتنا گرم تھا، اگر ہم جا کے اللہ کے نبی کے جسد اطہر اگر جو ہے کپڑا ڈالتے نا وہ کپڑا اتنا گرم ہو جاتا کہ ہم اس سے سیکنے کا کام کر سکتے تھے. ابو خدری رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی بیمار ہوتے کہ تو آپ نے اس موقع پر فرمایا مومن کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو ماشاءاللہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے وہ یہ ہے بندہ جب جو ہے یقین کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے تو الحمدللہ اس پر توکل آتا ہے. ابھی ہجرت کا واقعہ ہم کتنے مرتبہ پڑھتے، نبی کا توکل اور حضرت ابو بکر کے توکل میں کتنا فرق ہے. دیکھو کہاں پہنچ گئے؟ غار ثور کے منہ پر ہیں، کھڑے ہوئے ہیں. ابو بکر دل تڑپنے لگا، بولنے لگے یا رسول اللہ اگر یہ اپنے پیر کی طرف دیکھتے ہمیں دیکھ لیں گے. نبی کا ایمان کیا تھا؟ کہا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما لا تحزن ان اللہ معنا. کہا وہاں یہ قوت توکل ہے. اور جب بندہ کو یہ اللہ تعالیٰ پر یقین کی صفت آتی ہے نا تو بندہ کیا کرتا؟ اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کرتا. اب دیکھتے آپ ہندوستان کے ماحول میں ہمیں یقین ملتا مگر ذرا کم ملتا. وہ کیسے 100 میں 60 50، مگر اللہ تعالیٰ عرب میں جو یقین دیا نا وہ یقین آپ کو دوسری جگہ نہیں مل سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے لیے کون سے ملک کا انتخاب فرمایا؟ عرب کا. آج بھی وہ عرب میں وہ یقین وہ چیز ہے. ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تو ایمان پختہ ہو جاتا. ڈرائیور ساتھ بیٹھتے ہم پوچھتے کتنا کما لیتے، بولتے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. یہ ایمان ہے عرب کے ڈرائیوروں کا. بولتے ہیں رزق کا ذمہ دار تو اللہ ہے. اور کبھی ڈرائیور یہی بولتے
جب ماں کے پیٹ میں تھے اللہ دیتا ہے تو باہر آنے کے بعد کیوں نہیں دے گا؟ بولتا کیسے کتنے کما لیتے ہو؟ بولتے ہیں اکتسب کل یوم 5 ریال فیہ برکہ انشاءاللہ. بولتا 5 ریال کما لیتا ہو مگر اس میں اللہ بہت برکت دیتا ہے. یہ ہے جو ہے تو کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب خرچ کرتا. ہم لوگ کیا کرتے، خرچ کرے تو کام ملتا کہ نہیں کہ ختم ہو جاتا، کہ مہینہ کا آخری ہے، مہینہ کا شروع میں، سب نہیں دیکھتے. یقین ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین. اسی طریقے سے حسن بصری رحمہ اللہ کی ایک بات یہاں قول ذکر کرتے ہیں، یقین کی دولت سے مالا مال ہوئے تو بندے کے اندر کیا کیا صفت پیدا ہوتا. کہتے ہیں ما ایقن عبد بالجنت حق یقینہا، بندہ اگر جنت پہ یقین رکھ لیا نا اس کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہیں. سب سے پہلے اللہ خشع، وہ جھک جاتا اللہ کے سامنے. دوسرا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، وہ وجلا، وہ کانپنے لگتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. تیسرا یہ ہے، چوتھا یہ ہے کہ اس کی زندگی میں الحمدللہ استقامت آ جاتی ہے اور دنیا میں زاہدانہ طور پر وہ زندگی کرتا ہے یہاں تک کہ موت اسے آ جاتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ کا یقین کیسے تھا، آپ کی زاہدانہ زندگی کیسے تھی. ایک دن تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو حضرت عمر سخت دل کے تھے نا. ایمان لانے کے بعد آپ کے دل پر اتنا اثر ہوا. میں ایک مرتبہ خطبہ دیا تھا، وہ خطبے کا عنوان تھا وہ مقامات جہاں حضرت عمر روئے ہیں. میں پورا خطبہ دیا تو آج بھی وہ خطبہ اپلوڈ کرنے والے صاحب بولتے اللہ وہ کم از کم وہ واقعات لکھے ہوئے نا ہمارا دادا کتنا اچھا رہتا وہ، اس لیے کہ ایک جگہ نہیں ملتے. وہ انہی مقامات میں ایک مقام یہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے جسد اطہر پر کس کے نشانات تھے؟ حصیر کے نشانات تھے. ہم تو شاید نہیں سو سکتے. آپ بھی میں آتے ہوئے گدا لاتے ہیں، حصیر پر سو نہیں سکتے. یہ نبی کا دیکھ کیسا ہے، کیسا یقین اللہ پہ. بولتے یقین کیسا دیکھو، اللہ کی نبی یہ کمال یقین کی قوت سے مالا مال ہو کر عمر رضی اللہ عنہ کو بھی آخرت کا یقین دلاتے ہیں. کہنے لگے عمر یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ کتنا انجوائے کرتے نا، آپ نہیں کرتے نا؟ تج بولے. اللہ کی نبی نے حضرت عمر سے پوچھا، ایک جملہ کہا، اے عمر یہ بتاؤ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ کافروں کو دنیا ملے اور ہمیں آخرت میں؟ بس یہ اتنا جملہ بولنا تھا. فبکا عمر رونے لگے. کیوں؟ حضرت عمر کو آپ نے یقین دلایا. دیکھو دنیا میں ایک نبی ایسے معمولی زبس ہوتا ہے مگر جنت میں اللہ تعالیٰ جو عزت دے گا وہ عزت تو ہمارے لیے بہت زیادہ ہوگی. اور جو لوگ یقین کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں نا وہ دنیا میں دل نہیں لگاتے. کیا کرتے؟ ان کی زندگی زاہدانہ ہو جاتی ہے. اور ایک بات بھی علماء بتاتے ہیں، جو آدمی یقین کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے نا وہ کائنات میں کیا کرتا ہے، کائنات کی نشانیوں حتیٰ کہ اپنے نفس میں بھی الحمدللہ جھانکنے لگتا ہے. فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، وہاں کا وفی الارض آیات للموقنین. دیکھو اپنے میں غور کرنا یہ جو ہے یقین والوں ہی کو آتا ہے. یہ تو تقریباً 7 ہوئے. 8واں، یقین کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں علم نافع بھی حاصل کرنا چاہیے. ہر صبح ہوتی تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھتے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. بندے کیا چاہیے؟ علم نافع حاصل کرنا. علم نافع میں خوب جو ہے کیا کرنا؟ کوشش کرنا، اس پر عمل کرنا. آپ لوگ مراتب العلم جانتے کتنے ہیں؟ مراتب العلم نہیں جانتے؟ ابن محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ بیان کیا، بول سکتے ہیں؟ 6 ہیں. تو کیا ہے؟ علم نافع حاصل کرنا. اور علم کے مراتب جو ہے نا وہ کبھی دیکھ لیجئے وہ. اور اس طریقے سے 9 ہے مطلب قوت، یقین کی قوت سے مالا مال ہونا. بولے تو بندہ کیا کرنا؟ مأمورات کو بھی اپنانا، منہیات سے روکنا اور اس کے لیے مجاہدہ بھی کرنا چاہیے. اور ایک اہم بات ہے طلبہ علماء کے لیے بہت ہے، ہم یقین کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں رشید رضا رحمہ اللہ؟ العنایۃ بکلام رب العالمین تلاوۃ وتدبرا وعملا وفقہا. کہتے ہیں رشید رضا رحمہ اللہ کی تفسیر کا نام کیا ہے؟ تفسیر المنار. اور ان کا اصل نام ہے تفسیر القرآن العظیم. سیم ابن کثیر کی تفسیر کا نام ہے وہ. سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ اس کیا کہتے ہیں اس میں؟ کیا کہتے ہیں؟ العنایۃ بکلام رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے کلام کو توجہ دو. کیا کیا کرنا اس میں؟ تلاوت بھی کرنا، تدبر بھی کرنا اور اس پر عمل بھی کرنا اور اس میں جو ہے سوچنا بھی چاہیے. ابھی طلبہ کو بتائیں ہم نے بھی چاند گرہن کی نماز پڑھی، حرم میں بھی پڑھی گئی. کیا کیا اثر ہوتا دیکھو. بدر ترکی تو سورہ فاتحہ میں رو پڑے.
کیا ہے وہ یقین کی کیفیت اندر سے آتی ہے، اور قرآن جہاں اترتا وہ دیکھتے ہیں فوراً آ جاتا ہو۔ اور یہ چیز آپ لوگ سنے نہیں، معلوم نہیں، وہ چاند گرہن کے خطبے میں، سورج گرہن کا جب اللہ کے نبی نے خطبہ دیا تھا نا، اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں زور زور سے دعائیں کرنے لگے۔ روایتوں میں مجھے نہیں معلوم تھا، وہ میں بھی ایک خطبہ دیا اس بارے میں، لیکن یہ بات مجھے نہیں معلوم تھی۔ عبداللہ القرافی حفظہ اللہ مسجد نبوی کے امام ہیں اور جامعہ اسلامیہ میں قلۃ القرآن کے مدیر ہیں۔ بہت پیاری آواز، 11 مہینے ہیں وہ آ کر کے ماشاءاللہ بوائے جان اور عبد المحسن قاسم سے بھی آگے بڑھ گئے، ہر دن فجر پڑھاتے۔ تو انہوں خطبہ دیتے ہوئے ایک بات بولے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو آئے چادر گھسیٹتے ہوئے، آپ کی چادر باہر گر گئی۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہے اتنا ڈر آ کر خطبہ دیے، اور جو ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں میں کہا، اے اللہ میں ہوں تو کیوں عذاب دے رہا ہے؟ اے اللہ تو نے کہا نا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میں ہوں، اے اللہ تو مجھے کیوں عذاب دے رہا ہے؟ اے اللہ امت میں استغفار کرنے والے ہیں، میں بھی استغفار کرتا ہوں، تو کیوں عذاب دیتا ہے؟ یہ اصل میں دلوں پر جو خوف طاری ہوتا نا، وہ خوف طاری ہونا۔ ہمارا حل کیا ہوتا؟ نماز پڑھنے سے جگہ فوراً جھانک کو دیکھتے کیا ہوا نہیں ہوا۔ ایک مومن ایسا نہیں کرتا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، دلوں پر اثر ہونا، خوف آنا، کانپنا، یہی اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اسی لیے کہا وما نرسل بالآیات الا تخویفا۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات آگے کہتے ہیں، دیکھو بندے کے اندر جب ایمان پختہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، دیکھو کمال ایمان اور یقین، دونوں چیزیں، کمال ایمان اور یقین جب بندے کے اندر آ جاتے ہیں تو الحمدللہ بندے کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ جیسا میں نے کہا کمال یقین تو کس کو ملا تھا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا۔ اور یہ بات یہ بھی جانتے ہیں آپ، یہ یقین کی وجہ سے بنی اسرائیل اپنے وقت میں افضل ترین قوم بن گئی۔ سورہ جمعہ کے دن پڑھتے نا سورہ سجدہ، اللہ نے کیا کہا، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَقِنُونَ۔ اس آیت کی تفسیر مشہور قول ہے ابن تیمیہ القیم رحمہ اللہ کا، تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ بِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ، لکھ لو اسے، تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ بِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ۔ اگر دنیا میں تم امامت اور قیادت اور سیادت پانا چاہتے ہو تو دو چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، ایک اللہ پہ یقین اور دوسرا کیا، صبر۔ معلوم ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ دونوں چیزیں امت میں ہے کہ دیکھو آج عقیدہ خراب ہے، کفر شرک ہے، بدعت و خرافات ہے، یقین کو دھکا لگتا ہے۔ جب عقیدہ الحمدللہ واپس آتا ہے تو ماشاءاللہ یقین کی دولت سے ہم دوبارہ مالا مال ہو جائیں گے۔ اس وقت میرے سامنے ایک کتاب کا نام آپ کو بتاتا ہوں، ایک کتاب ہے، وہ کتاب کا نام آپ کو بتاتا ہوں، لکھیے ہو، اب وہ ہے نہیں معلوم میں لائبریری میں، لیکن لکھ کر رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ وہ کتاب کا نام ایسے ہے، الیقین واثرہ فی حیات المؤمن، الیقین واثرہ فی حیات المؤمنین، الیقین واثرہ فی حیات المؤمنین فی ضوء السنة النبویہ، لکھ لیے، الیقین واثرہ فی حیات المؤمنین فی ضوء السنة النبویہ۔ یہ جو ہے اصل میں 902 صفحات پر مشتمل ہے یہ، اور یہ ماجسٹر کا رسالہ ہے، اور ماجسٹر کا رسالہ بھی ایک عورت کا لکھا ہوا ہے، وہ نام ہے حیلہ بنت حیلہ بنت عبداللہ القحطانی۔ یہ تقریباً شاید 1430 میں مطلب منظر عام پر آیا ہے، پی ڈی ایف کی شکل موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے تو یقین کی لغوی تعریف کیا، اصطلاحی تعریف کیا، اور جو ہے یقین کی دولت سے کون کون مالا مال ہوئے، بندے پر یقین کا کیا اثر پڑتا ہے، یقین کیسے آتا ہے، یقین کے اثرات کیسے ہوتے ہیں، یقین کو اپنے زندگی میں رکھنا تو کیا کرنا، یقین اگر چھنتا ہے تو کیا کرنا، پورا اس میں مکمل طور موجود ہے۔ لہٰذا ایک حدیث بھی ہے، کیا کہتے ہیں، دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاح اول هذه الامہ، صلاح اول هذه الامة بالزہد والیقین۔ سمجھ میں آ رہی حدیث ہے، صلاح اول هذه الامة بالزہد والیقین، کیا مطلب ہے، اس امت کا اگلا جو حصہ تھا نا وہ صحیح ہوا تو اس کے دو جو ہے وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کے اندر زہد تھا۔ زہد مطلب کیا ہے، اب بتا چکے نا زہد کا مطلب، دنیا کو اور جو ہے مال کو کہاں رکھنا، ہتھیلی میں، کہاں نہیں رکھنا، دل میں نہیں رکھنا، دل میں آ گیا تو چلے آتا ہو،
تو کہتے ہیں دیکھو اس امت کے پہلے طبقے کی جو ہے جو اصلاح ہوئی ہے زہد اور یقین سے ہوئی ہے، اور حضرات صحابہ اگر دونوں چیزیں ملیں، زاہدانہ زندگی میں ملی اور ماشاءاللہ یقین کی دولت سے مالا مال بھی ہوئے۔ اور کیا کہتے ہیں دیکھو وہ ہلاک و آخریہا، اس امت کا طبقہ آخری میں ہلاک ہوگا تو اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ ہے دیکھو بالبخل، بخیلی کی وجہ سے، امت کے ہلاکت کے اسباب میں بخیلی اور کنجوسی بھی ہے، اور دوسرا ہے لمبی امیدیں۔ تو شاید جو دونوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور میں نے اس سے پہلے بتایا کہ لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں کیا ہے، یقین بھی ہے، لہٰذا وہ یقین ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے بتایا وہ یقین کی دولت سے مالا مال سب سے پہلے ہوئے کون؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اور خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے یقین کی دولت کو الحمدللہ اپنے صحابہ میں پیدا فرمایا۔ کتنے بدقسمت تھے منافق، اللہ کے نبی کو دیکھ کر بھی صحابی پانے کا جو ہے ان کے اندر جو ہے کہ حوصلہ نہیں آیا۔ ہم تو 1400 تقریباً 1500 سال بعد آج بھی ہم رسول اللہ کو دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں، لیکن وہ لوگ ایسے تھے وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دلوں میں شک تھا۔ کیا فرمایا؟ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ کفر کی طرف جاتے نہ ایمان طرف، بیچ میں رہتے، فَهُمْ فِي رَيْبٍ يَتَرَدَّدُونَ۔ اس وجہ سے دیکھو ایک نقطہ ہے ہمارے درس کا سب سے اہم چیز ہے، کیا ہے؟ بندے کے اندر اللہ پہ یقین ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ نمازوں میں آگے بڑھتا ہے۔ آپ ان منافقین کو دیکھ لیں، ان کے دلوں میں کیا تھا؟ شک کی بیماری تھی، ان کے دلوں میں ریب تھا، اس وجہ سے کیا ہوئے؟ نمازوں میں پیچھے ہو جاتے تھے۔ اللہ نے اسی لیے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ذرا ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، اگر آپ نماز میں ہمیشہ ایک رکعت چھوٹتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں میں نفاق ہے۔ کیا کہتے ہیں عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ، رسول اللہ کے زمانے میں منافق جو ہوتے وہی پیچھے ہوتے تھے۔ آج کل مؤذنین کا کیا حال جانتے ہیں؟ ہمارے جو مؤذنین ہیں ان کا حال کیا ہے؟ اللہ مغفرت کرے مؤذنوں کے، ان کو ہدایت دے، اذان دیتے ہیں جا کے سو جاتے ہیں۔ یہ حال ہے۔ اگر خود یہ ایسا حال ہو تو کیا ہوگا؟ دیکھو یقین کی دولت سے کیسے مالا مال تھے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ۔ اندھے آدمی کو مؤذن بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ مگر نبی نے دیکھا کہ وہ ایسے ہیں کبھی نماز نہیں چھوڑتے، اور ان کی خوبی یہ ہے اللہ کے نبی نے ان کو ابن عبد البر کے قول کے مطابق 13 مرتبہ ان کو اپنے غیر موجودگی میں نمازوں کا ماشاءاللہ جانشین بنایا۔ اندھے رہ کر اذان بھی دیتے، اندھے رہ کر نماز بھی پڑھاتے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ امامت جو ہے اندھے کی نہیں ہوتی، اگر ویسے نہیں ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں امام بناتے ہیں؟ ان کا حال کیا تھا؟ نظر نہیں آتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے، مدرج روایت ہے، یقال لہ اصبحت اصبحت، جب ان کو بولتے فجر صادق طلوع ہو چکی تو اذان دیتے۔ ایسے یقین کے دولت سے مالا مال ہونے والا شخص کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی برکت میں آگے بڑھتا ہے۔ تو ہم جو ہے نماز میں ہمیشہ پیچھے رہے تو کہیں نہ کہیں نفاق ہے۔ اور دیکھو ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ اللہ کا کم ذکر کرتا ہے۔ وہ طلبہ جو اللہ کا کم ذکر کرتے انہیں اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں میں نفاق ہے۔ آپ نماز کے بعد بیٹھتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں، ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں نفاق ہے۔ نفاق سے بچنے کے لیے دعا ضرور پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من النفاق والشقاق وسوء الاخلاق، اللہم انی اعوذ بک من النفاق والشقاق وسوء الاخلاق۔ یہ ہمیشہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں ماشاءاللہ جو ہے نفاق سے پاک کرے گا نا، ہم کیا کریں گے؟ یقین کی دولت سے مالا مال ہوں گے۔ جب یقین کی دولت سے مالا مال ہوں گے انشاءاللہ نمازوں میں آگے جائیں گے۔ اور خصوصاً دیکھو عشاء اور فجر کی نمازیں ہمارے لیے بہت بھاری ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا عشاء اور فجر کی نمازیں بہت بھاری ہیں ان پر۔ آپ نے تو فرمایا اگر اذان میں پہلی صف میں اگر جو ہے ان کو معلوم ہو جائے کیا ہے تو اپنے جو ہے سری سے گھسیٹتے ہوئے آئیں گے۔ رسول اللہ کو دیکھیے آپ، اللہ کے نبی گھر میں پردہ ہے، آخری نماز ہے، اللہ کے نبی کو مدینہ کے مختلف جو ہے کنویں کا پانی لگا کر آپ کے جو ہے ڈالا گیا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا افاقہ ہوا، مگر پھر جو ہے مرض بڑھتا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقین کی دولت سے مالا مال تھے۔ آپ چاہتے تھے میں آخری دم تک نماز پڑھتا رہوں۔ تو کیا ہے، پردہ ہٹا کر دیکھا امت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، آپ کا دل مارا، تو آپ نے صحابہ سے کہا لے چلو مجھے۔ تو کیا کرتے ہیں صحابہ اکرام، آپ کو ہینڈی کیپ جیسا ہوتا نا ویسے اٹھا کر لاتے، چلتے جاتے، جب آگے بڑھ گئے تو کیا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا رسول اللہ آ رہے ہیں، نماز میں پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر وہیں رہو نماز۔ کیا سمجھ میں آیا؟ بیماری میں نماز نہیں چھوڑتے تھے،
اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت میں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم کہہ رہے تھے، آپ کی آواز گلے میں پھنس رہی تھی، باہر بھی نہیں آتی تھی۔ دیکھو یقین کی دولت سے مالا مال رہنے کی وجہ سے نماز بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور آخری وقت میں کہہ رہے ہیں لوگوں نماز 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 نماز، اور ماتحتوں سے حسن سلوک کرنے کی مکمل طور پر کوشش کرو۔ لہٰذا آدمی جب یقین کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے اس کا کہ بندہ جو ہے نیکیوں کے میدان میں ماشاءاللہ آگے بڑھتے جاتا ہے۔ اب آپ کے سامنے ہم بتاتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ کی بات بھی ہے، وہ کیا ہے کہ بندہ کیوں مطلب یقین کی دولت سے مالا مال رہ کر بھی مطلب عملی میدان میں پیچھے کیوں جاتا ہے۔ ان اسباب کو یہاں میں نے ذکر کیا ہے ابن القیم کتاب سے، اور کچھ اسباب میں نے باہر سے ذکر کیے ہیں۔ وہ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے عمل صالح کے میدان میں پیچھے ہٹنے کا سبب علم کی کمزوری۔ بندہ علم میں جتنا آگے بڑھتا اللہ سے ڈرتا، جیسے کہ کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور کہتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ من کان باللہ اعلم کان باللہ اخوف۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے جتنا ڈرتا ہے جانتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرے گا۔ اسی طریقے سے اور ایک چیز بھی ہے، وہ یہ ہے اتباع ہوا کا غلبہ۔ اتباع ہوا کا غلبہ کیسے؟ کیا کرنٹ کچھ ہو رہا ہے؟ ہاں، اتباع ہوا کا غلبہ کیسے ہوگا؟ سمجھتے اتباع ہوا کا غلبہ؟ جب بندہ نماز کی لذت کو نہیں پاتا ہے، سجدے کی لذت کو نہیں پاتا، تو کیا ہوتا؟ خارجی دنیا کی لذتیں نعوذ باللہ اس پر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تیسرا ہے اس میں نفس کیا کرتا ہے؟ نفس انسان کو نعوذ باللہ وہ کیا کرتا ہے؟ مبتلا کرتا ہے۔ کس میں؟ اب وہ جیسا کہ نماز فجر کے وقت میں اٹھتے وقت بولتا ہے نہیں ذرا سو جاؤ تمہارے اوپر لات لمبی ہے، لیکن وہ جیسے ہی سو کر اٹھتا ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ، وہ خبیث ہے وہ، اور کیا ہوتا ہے؟ سست ہوتا ہے نعوذ باللہ۔ اور اسی طریقے سے یہ میدان عمل میں پیچھے رہنے کے اسباب میں غرور شیطان کا دھوکہ بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے اور کیا ہے؟ یہ انسان کیا کرتا ہے؟ جو وعید کی جو چیزیں ہیں اس سے کیا ہے؟ نعوذ باللہ لائٹ لے لیتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کیا؟ نماز فجر چھوڑا میں، ظہر میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے، عصر چھوڑا تھا مغرب میں مان لیں کیا بھی نہیں ہوتا ایسا۔ اور اسی طریقے سے لمبی امیدیں، اس وجہ سے بھی نعوذ باللہ کیا ہوتا ہے؟ مندہ میدان عمل پیچھے ہو جاتا ہے۔ اور یہ غفلت والی زندگی، اب آپ سوچتے ہوں گے میری عمر 18 سال ہے، میں 60 سال میں مرتا، اگر 25 سال میں موت آ گئی تو تب بھی بندہ میدان عمل میں کیا ہوتا ہے؟ پیچھے ہو جاتا ہے۔ جیسا میں نے آپ کے سامنے وہ مثال دی ہے، جماعت اہل حدیث جو ہے نا، جماعت اہل حدیث، اس کے مشہور عالم تھے داؤد غزنوی رحمہ اللہ۔ ایک دن وہ آم کھا رہے تھے، آم کھاتے کھاتے ایک دن جو ہے دیکھے اقامت بھی ہو گئی، تکبیر تحریمہ چھوٹی، یہاں تک رکعت چھوٹ گئی، تو کیا کیا معلوم؟ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر کہا اے آم، آج سے میں تجھے نہیں کھاؤں گا جب تک زندگی ہے، اس لیے کہ تیری وجہ سے آج میری تکبیر تحریمہ چھوٹی اور کیا ہوئی؟ رکعت چلے گئی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں 8 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، جن کو اللہ نے سورہ توبہ میں یوں بیان کیا، قُلْ إِنْ كَانَ آباؤکم کیا ہے؟ وَأَبْنَاؤکم وَأَزْوَاجُکم، بیوی بنتی ہے، شوہر جاتے رہتا، کہاں جاتی؟ آ جاؤ جی، دیکھا وَأَزْوَاجُکم، اس کے بعد وَعَشِيرَتُکم، خاندان، اموال بیٹھا ہے تجارت کرنے والا، کہاں بیٹھا ہے؟ دکان میں۔ اب وہ کیا بولتا؟ کہاں جاتا؟ وہاں جا کے نقصان ہوتا، یہاں کام کریں گے، لوگ چھوڑ دیتے۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، چھوڑ کے چلے گیا تو بازار ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، ہمارے گھر، ہمارے گدے، ہماری نالیاں، یہ سب پورے ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ آگے فرماتا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ان 8 جو رکاوٹ بناتے ہیں وہ شریعت کی نظر میں فاسق ہیں۔ واللہ کیا ہے آگے؟ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تو دنیا کی محبت، اور اسی طریقے سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو عبادت میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے عمل صالح میں، وہ ہوتا کہ تعویل کرتے ہیں۔ تعویل کرنا کیسا مطلب؟ میں نمازیں چھوڑ رہا ہوں، توبہ کر لیتا ہوں قیام اللیل میں اٹھ کر کے، اور اس سے نفاق
عملی میدان میں آگے بڑھنے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ کیا ہے؟ نفاق ہے، اور اس سے بڑھ کر بلند ہمتی ہے۔ اور ایک چیز آپ طلبہ علماء خیال رکھیں، بولتے التوسع فی المباحات، بندہ مباحات میں حد سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ نعوذ باللہ مطلب توسع سے کام لیتا ہے، خالی کھانے پینے میں ہے، جیب کے مزے میں ہے، جب وہ لذت آ جاتی ہے نا تو لذت بندگی چھن جاتی ہے۔ اچھا، عمل صالح کی راہ میں کچھ رکاوٹیں بھی بنتی ہیں، علماء بتاتے ہیں۔ ایک رکاوٹ ایمان نہ لانا ہے، جیسے ابن جدعان کے بارے میں پوچھا نا، اس کے مہمان نواز اس کے فائدہ نہیں دے گی کیا؟ تو آپ نے فرمایا آخرت پر ایمان ہی نہیں لایا۔ دوسری ہے ریاکاری، یہ عمل کے قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ تیسرا عدم متابعت الرسول، آپ دیکھیں سعید ابن مسیب بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی جو ہے نماز فجر سے پہلے آیا، 2 رکعت نماز پڑھا، بیٹھ گیا، پھر اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھا۔ سعید ابن مسیب نے کیا پوچھا کیوں پڑھے؟ انہیں بولا اچھا لگا، تو ابن مسیب نے جملہ کہا اللہ یعذبک علی خلاف السنہ، یہ تمہارا عمل خلاف سنت ہونے سے اللہ تم کو عذاب دے گا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اس سعید ابن مسیب کے اس قول کو عمل کرنے کے کہتے ہیں اللہ جزائے خیر دے سعید ابن مسیب کو، انہوں نے ہمیں سنت پر عمل کرنے اور جو ہے سنت کی مخالفت کرنے والوں کو نصیحت کرنے کا ماشاءاللہ ہمیں طریقہ بتایا۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، ہماری عبادتیں غارت کہاں ہوتی معلوم ہے؟ جب بندہ لوگوں پہ ظلم کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھیں گے پہلی صف میں نماز پڑھتے، لوگوں کی عزت سے کھیلتے، پہلی صف میں نماز پڑھتے، میراث میں بہن کا حصہ نہیں دیتے۔ اور اسی طریقے سے یہ سستی بھی ہے، سستی ایسی چیز ہے، بعض علماء تو بولتے ہیں سستی کی وجہ سے انسان نعوذ باللہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میدان عمل میں پیچھے رہنے اسباب میں بری دوستی، آپ مسجد کو آنے والے انسان سے دوستی کر رہے تو انہوں بھی آپ کھینچ لے کر آتا، ذرہ دیکھی نماز میں رہ کر دیکھو، اگر پیچھے والا ہو تو پیچھے کھینچتا، لہٰذا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے میدان عمل میں پیچھے رہنے کے اسباب میں عمل صالح کی فضیلتوں سے غفلت۔ اللہ اکبر، کیا ہے عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کی بات، کہتے ہیں نماز فجر کے لیے اٹھو، اپنے گھر والوں کو اٹھاؤ، تم نے نماز پڑھی 2 رکعت سنت، تم نے فجر پڑھی اور اس کے بعد تم نے اذکار پڑھے، تو دیکھو تمہاری زندگی میں نظم آ گیا۔ ہوتا نہیں ہوتا زندگی میں؟ آپ نماز فجر پڑھنے کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ شام تک ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر نماز فجر چھوڑے تو وہی نہ ہو سے دن بھر ہمیں نعوذ باللہ لپیٹ لیتی ہے۔ اور اس طریقے سے ہمارے موضوع سے متعلق یہ چیز یہ ہے کہ بندے کو عمل صالح کے میدان میں روکنے والے چیزوں میں گناہ بھی ہیں، گناہ کی وجہ سے بندہ عمل صالح سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور ایک چیز بھی ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں عمل صالح کے میدان میں رکاوٹ بننے والے چیزوں میں حرام کام بھی ہے۔ جیسے ہوتا دیکھو ہمارا نوجوان موبائل لے لیتا، رات بھر گھورتا، انہیں کیا سوچتا معلوم؟ میں صبح کی نماز فجر کی اذان سے پہلے جا کے نہا لوں گا، اس کے بعد ٹوپی پہن لے کے مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤں گا۔ نہیں ہوتا، وہ اللہ توفیق نہیں دیتا، کیا کرتا؟ موبائل لگتا سو جاتا۔ دیکھو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، وہاں بغض و عداوت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ واجبات کو ترک کرے اس لیے ہوا۔ اور ایک بات بھی ہے، ہم گناہ کرتے بولے لائٹ لے لیتے، ایسے گناہ کا اثر نظر نہیں آتا نا۔ ہلال ابن سعد رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، لوگوں گناہ کو چھوٹا مت دیکھو بلکہ اس ذات کی طرف دیکھو جس ذات کی عظمت کے سامنے تم نے گناہ کیا ہے۔ اور بندہ نیک عمل میں جب پیچھے ہٹتا نا، اس کے ایک سبب میں سے کیا ہے، موت کو یاد نہ کرنا اور آخرت سے غافل ہو جانا۔ آپ نے تو فرمایا جب تم نماز پڑھو تو ہر نماز کو کیا کرو؟ آخری نماز سمجھ کے پڑھو۔ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ ہمیشہ حدیث درس میں بولتے، جب بھی دیکھتے بولتے حرم میں نماز پڑھتا نا، اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھو۔ اب عشاء پڑھیں گے آپ، سمجھو ہماری زندگی کی آخری نماز ہے یہ۔ جب بندے کے اندر ماشاءاللہ جو ہے کیا آتی ہے، مکمل طور بیداری آتی ہے، ماحول کا اثر بھی ہے۔ یہ عمل صالح کے میدان میں آگے نہیں بڑھنا۔ آپ دیکھتے ایک چیز، یہ خسوف کی نماز ہم پڑھ لی ہے مگر اس میں ایک سنت شاید ہم سے چھوٹ گئی ہے، وہ ہے صدقہ و خیرات کرنا۔ مجھے یاد ہے اسی مسجد میں جب ہم پڑھ رہے تھے، دکتر جولم حفظہ اللہ اس وقت آئے تو بولے فضیلتیں کے طلبہ کو ٹاول پکڑو جاؤ لاؤ، تو طلبہ بھاگ کر گئے، ٹاول پکڑے اور سارے طلبہ ماشاءاللہ پیسے ڈالے اس میں۔ یہ ہوتی ہے چیز، صدقہ و خیرات کرنا۔ اور اسی طریقے سے اور ایک چیز بھی ہے، زبان کے گناہ سے بھی عمل صالح میں بندہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ غیبت چغل خوری کرتے رہے، اللہ کیا کرتا، آپ کی زبان کو ذکر سے محروم کر دیتا۔
اور اسی طریقے سے قساوت قلبی ہے، ناشکری بھی ہے، اور بے خوفی. گناہ کرے نا کیا ہوتا، علماء تو بولتے ہیں گناہ آپ کرتے نا اس کا اثر نعوذ باللہ 40 سال بعد نظر آتا ہے. ہمارے اسلاف ایسے ڈرتے تھے جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کا اثر اللہ تعالیٰ مجھے بیوی میں دکھاتا ہے، اور اس کا اثر کیا ہے، جانور میں نظر آتا ہے. کیا کرتے، بیوی نافرمانی کرتی، اور جس جانور پر بیٹھتے وہ جانور ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتا، گناہوں کا اثر ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے علماء ایک بات یہ بتاتے ہیں کہ بندے کو کیا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر ادا کرنا چاہیے. آخری چیز ہے ہمارے موضوع سے متعلق، میدان عمل میں پیچھے ہوتے ہیں نا، اس کا علاج کیا ہے؟ کیا ہے؟ سب سے پہلے بندے کو مقصد زندگی جاننا چاہیے. دوسری چیز ہے آخرت کی جواب دہی. تیسرا ہے ایمان ہونا. کفر، شرک، بدعت و خرافات جو ہوتے ہیں وہ بندے کو عمل صالح میں پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں. اب دیکھو رات بھر جو ہے وہ میلاد کی اس میں جاتے ہیں، اب کون نماز فجر پڑھتا؟ کون بھی نہیں پڑھتا. اور اسی طریقے سے بلند ہمتی اور فضائل کا ہمیشہ ہمیں مکمل طور پر لحاظ رکھنا. اب مثال کے طور پر آپ 5 نمازیں پڑھ لیے، یہ حدیث ہمارے مد نظر ہونا. کیا حدیث مد نظر ہونا؟ جس میں بتایا گیا اگر کوئی آدمی اپنے گھر کے سامنے نہارے تو 5 مرتبہ نہائے تو اس پر میل کچل باقی رہتا، کیا نہیں رہتا نا. لہذا اس طریقے سے نبیوں اور رسولوں کی عبادتوں کے واقعات پر غور کرو، صحابہ کا ذوق عبادت اپنے اندر پیدا کرو. اگر گناہ کرے تو اللہ سے توبہ کرو. کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. عمل صالح کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے دلوں کی صفائی بہت ضروری ہے. اللہ کی محبت، جسے میں نے کہا من عبد اللہ بالحب والخوف والرجاء فهو مومن حقیقی. اور دعا کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اسلاف کے ذوق عبادت پر ہمیشہ ہمارا نظر ہونا چاہیے. 1-2 مثالیں دیتے ہیں. کیسے تھے ہمارے اسلاف؟ نماز پڑھتے تو کیا بولتے ہیں؟ حاتم الاسم رحمہ اللہ کہتے ہیں جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں میرا تصور یہ ہوتا ہے کہ میرے دائیں طرف جنت ہے، اور جب کھڑا ہوتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں بائیں طرف جہنم ہے، اور میں جہنم کے اوپر بنے ہوئے پل صراط پر کھڑا ہوں. اللہ اکبر. یہ ذوق عبادت. اور یہ ذوق عبادت کیسا ہے؟ عروہ رحمہ اللہ، ان کے پیر میں شاید کچھ بیماری آ گئی تھی. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا پیر کاٹنا ہے. اس وقت میں انستیشیا سب نہیں تھا. انہوں کیا بولے معلوم؟ ایسا کرو میں حرم کے پاس جا کر عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب عبادت کے واسطے کھڑا ہوتا ہوں تو وہ دنیا کچھ الگ ہی ہے، میرا پیر کاٹ دو مجھے معلوم نہیں ہوگا. وہی ہوا. عروہ رحمہ اللہ نماز فجر میں یا عشاء میں چلے گئے، حالت نماز میں ان کے پیر کاٹ دیا گیا. تو ایسا ذوق و شوق ہمارے اندر پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء والکفار رحماء بینہم تراہم، دیکھو رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کیسا ذوق عبادت تھا. حضرت عثمان تو ایک رات میں ماشاءاللہ پورا قرآن پڑھتے ہیں. ہمارے پاس مہینے بھر بھی ہم قرآن پڑھ نہیں پاتے. لہذا صحابہ جیسا یقین اگر پیدا ہو جائے تو عملی میدان میں آگے بڑھنا. حضرت عمر رضی اللہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے کہ میں صرف نماز جنازہ میں چلے گئے تو 2 قرات مل جاتے، سمجھتے نا وہ. اور وہ میں تو کیا ہے وہ ترازو میں بہت وزنی ہوں گے. انہوں کیا سمجھ گئے 2 قرات مل جاتے صرف نماز جنازہ میں شریک ہونے سے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابن عمر شاید تمہارے سے حدیث کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، یاد رکھو وہ تدفین میں بھی جانا ہے. وہاں روایتوں میں آیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایسے ہاتھ مار کر کہا لقد ضیعنا قراریط کثیرہ. اللہ اکبر، کتنا خیرات میرے سے ضائع ہو گئے. اور بولتے ہیں اس کے بعد الحمدللہ مدینے میں کوئی جنازہ میرے تک نہیں چھوٹتا تھا. لہٰذا یقین کی دولت مل گئی نا. عمل صالح کو اپنے دامن سے باندھ کر رکھو. کوئی بھی چیز ملتی ہے ہر چیز پر جو ہے زندگی میں 1 مرتبہ عمل کرنے کی کوشش کرو. تو امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں ما علمت حدیثا وقد عملت به. جو بھی حدیث میں نے جانا میں نے اس پہ عمل کیا. ماشاءاللہ زندگی کیسی تھی، ہزاروں لاکھوں حدیث کی حافظ. بولتے ہیں اللہ کے نبی ایک حدیث پر عمل نہیں کر سکا، وہ یہ ہے ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور پر بیٹھ کر کعبۃ اللہ کا طواف کیا. یہ سنت چھوٹی ہے. لہٰذا وہاں خطبہ دیا میں صلاۃ الکسوف کے بعد، تو میں نے اس میں کہا اے اللہ تو نے ہمیں توحید دی، اتباع سنت کا تو نے موقع دیا. اے اللہ آج ہم تیرے نبی کے مطلب راستے پر مبارک اسوے پر چلتے ہوئے آج ہم نماز پڑھیں. یہ زندگی میں ایک ہوتا نا. یہ اب لوگ کیا کرتے ہیں، جا کے سو جاتے ہیں، بار بار ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں کیا ہوتا بول کے. لہٰذا اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں. آگے کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خوف الصحابۃ من اللہ. صحابہ اللہ تعالیٰ سے کیسے ڈرتے تھے، انشاءاللہ وہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.